السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی صیر الدین مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ خاتم النبوات۔ تو معزز سامعین، کتابیں سب کے پاس تو ہوں گی ہی؟ کتابیں نہیں؟ کتابیں ہونا بہت ضروری ہے۔ آخر میں ہم نے سورہ اخلاص کی ترجمہ اور تھوڑا سا تفسیر اس کا لیا تھا، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے ڈائریکٹ۔ ٹائم اپنے پاس بہت زیادہ کم ہے تو بنا کسی تمہید کے ڈائریکٹ آتے ہیں۔ سورہ اخلاص کے بعد جو ہے سورہ فلق اور سورۃ الناس ہے۔ ان دونوں صورتوں کو معوذتین بھی کہتے ہیں۔ معوذتین کتاب ہوتی تو مزہ آتا، ہر کوئی ساتھ ساتھ میں چل رہا ہوتا۔ جس کے پاس کتاب نہ ہو ایک دوسرے کے ساتھ ہو جائیں۔ معوذ معنی ہوتا ہے جس کے ذریعے سے پناہ لی جائے۔ وہاں لکھ دوں؟ لکھنے سے بچنے کے لیے میں نے ڈائریکٹ کتاب سے کہا، کیونکہ ٹائم اپنے وقت رہتا نہیں ہے لکھتے ہیں تو۔ معوذتین ہے نا؟ یعنی جس کے ذریعے سے بچا جائے۔ اب دیکھیں سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور اس کی بعد کی صورتوں میں ایک طرح کا مناسبت ہوتی ہے۔ قرآن کی جو ایک سورہ ہوتی ہے اس کے بعد کی جو سورہ ہوتی ہیں، ایک آیت جو ہوتی ہے اس کے بعد کی جو آیت، اس کے اندر کچھ نہ کچھ مناسبت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی مناسبت ہوتی ہے، کبھی کبھی نہیں ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم سمجھ پاتے ہیں، کبھی کبھی اس کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہوتا ہے، یا بعض علماء ہی سمجھ پاتے ہیں۔ تو یہاں جو مناسبت ہے سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس کے بیچ میں، اللہ رب العزت نے جب اپنی وحدانیت کا ذکر کر لیا، اپنی توحید کا ذکر کر لیا، اور جب بندہ اپنے رب کی قدرت کا، اس کی جاہ و جلال کا دل سے معترف ہو گیا، اس نے مان لیا کہ ایک اللہ ہی کی ذات ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے، اس جیسا کوئی نہیں، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، تو اس کا دل مائل ہوا عبادت کرنے کی طرف، اس کی طرف جھکنے کے لیے۔ لیکن جب جھکنے کی طرف مائل ہوتا ہے تو بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں اس دنیا کے اندر، بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں اس دنیا کے اندر، کبھی نفس کی طرف سے، کبھی باہری رکاوٹیں آتی ہیں۔ تو ان دونوں صورتوں کے اندر ہر اس رکاوٹ کا علاج بتایا گیا ہے جو ہمیں اللہ رب العزت کے اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کرنے میں یا اللہ کا ذکر کرنے میں ہمارے لیے رکاوٹ کا سبب بن سکتی ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں ان چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، تاکہ جب ہم عبادت کرنے جائیں اور کوئی چیز رکاوٹ بنے تو یہ دو صورتیں اگر ہم پڑھتے رہتے ہیں جیسے جیسے بتایا گیا اس حساب سے، تو ہمیں ہماری عبادت کے اندر اللہ کی توحید پہ برقرار رہنے کے لیے اور بھی دنیا کے ہر شر سے محفوظ رہنے کے لیے اس کے اندر وہ تمام چیزیں ہیں جو ایک انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے، روحانی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی۔ سب سے پہلے ہم ترجمہ دیکھیں گے۔ اصل یہ ہے کہ ہم ترجمہ دیکھ لیں پہلے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق صبح کے رب کی، قل اعوذ برب الفلق میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، ومن شر غاسق اور رات کے شر سے، اور رات کے شر سے، اذا وقب جب وہ چھا جائے، اذا جب وقب چھا جائے، من شر غاسق اذا وقب اور رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات اور پھونک مارنے والیوں کے شر سے، پھونک مارنے والیوں کے شر سے، فی العقد گرہ کے اندر، فی العقد یعنی گرہ میں، عقد بولتے ہیں گرہ کو، ومن شر حاسد اذا حسد اور حسد کرنے والے کے حسد سے، اور حاسد کی شر سے،
حاسد یا حسد کرنے والے کے شر سے، اذا حسد جب وہ حسد کرنے لگ جائے، حسد پر آمادہ ہو جائے۔ تو دوسری آیت کا بھی ترجمہ لے لیتے ہیں سورہ ناس کا۔ قل اعوذ برب الناس، اے نبی آپ کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی، ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے کی شر سے، وسوسہ ڈالنے والے کی شر سے، الخناس پیچھے ہٹ جانے والے، یعنی وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والے کی شر سے۔ ابھی تفسیر انشاءاللہ دیکھیں گے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، جو لوگ الذی یوسوس جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں۔ تو ترجمہ ہم لوگوں نے دیکھ لیا، دیکھتے ہیں معوذتین، یہ دو صورتیں ان دونوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی دو ایسی صورتیں جن کے ذریعے سے پناہ مانگا جاتا ہے نا۔ تو اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں، اس میں سے یہاں پہ جو لکھی ہوئی ہم وہی لیں گے۔ اس کے اندر پہلی جو فضیلت ہے، الم تر آیات انزلت اللیلۃ لم یر مثلہن قط، کیا تجھے معلوم نہیں کہ آج کی اس رات میں ایسی صورتیں نازل ہوئیں کہ اس کی طرح اس سے پہلے کبھی بھی ایسی صورتیں نازل نہیں ہوئیں۔ اسی طرح سے ابن عابس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تجھے سب سے بہترین چیز نہ بتا دوں جس کے ذریعے سے آدمی دم کرے، یعنی دم کرنے کے لیے سب سے اچھی چیز تم کو نہ بتا دوں؟ تو کہا کہ ہاں اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ تو کہا کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یعنی دم کرنے کے لیے سب سے بہترین چیزیں ہیں۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی نظروں سے، جنوں سے پناہ مانگے کرتے تھے، یا آپ کو کوئی تکلیف ہوتی تو آپ دعائیں کیا کرتے تھے، بہت ساری مختلف دعائیں کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو آپ نے تمام دعاؤں کو چھوڑ دیا، انہی دونوں دعاؤں کیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ یہ چلا خود اللہ کے نبی جامع الکلم تھے، آپ کو یعنی اللہ رب العزت جو بھی دعائیں مانگتے تھے وہ ایک دم یعنی اللہ کے نبی کے الفاظ تھے، نبی کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کی آیت بن جاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے ان تمام اپنے الفاظوں کو چھوڑ دیا، ان دونوں آیتوں کو لے لیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ اگر ہمیں پناہ مانگنا ہے، جیسے کسی چیز کا ڈر ہے، دشمن کا خوف ہے نا۔ اب پناہ تین طرح کے لوگوں سے ہو سکتی ہے، ایک تو پہلا انسانوں میں سے، دوسرا جو چرند پرند ہوتے ہیں، تیسرا مودی جانور ہوتے ہیں، تو اور اسی طرح سے شیطان ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے یہ صورت سب سے بہترین صورتیں ہیں، یہ دونوں صورتیں۔ صبح کے رب کی ہم نے بتایا تھا کہ صبح کے رب کی کیوں کہا گیا، کہ یہ کہا گیا نا کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، تو صبح کا نام اس لیے کہا گیا، صبح کا رب کا اس لیے، ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا رب ہے، لیکن صبح کا ذکر اس بنا پہ کیا گیا کہ انسان جب رات کی تاریکی سے اس کو ایک طرح کا خوف ہوتا ہے، جیسے رات کے بعد اس کو صبح کے آنے کی امید ہوتی ہے، ویسے غم، مصیبت، دکھ، پریشانیوں کے بعد ایک راحت، سکون اور خوشی کے آنے کی ایسی امید ہوتی ہے انسان کو، تو اسی لیے صبح کے رب کا ذکر کیا گیا۔ اور رات کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ میں رات کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اس کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ اکثر جو جرم ہوتے ہیں وہ سب رات کو ہوتے ہیں، جیسے جرم بھی ہوتے ہیں نقصان والے، جیسے کاٹنے والے کیڑے مکوڑے ہیں، سانپ بچھو، یہ بھی رات کو ہی زیادہ تر نکلتے ہیں، دشمن بھی جو ہیں وہ رات کو ہی زیادہ تر انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جرائم پیشہ افراد جو ہیں، گنڈا ٹائپ کے لوگ جو اس طرح، یہ بھی رات کو ہی باہر نکل کے جرم انجام دیتے ہیں، تو اس بنا پہ رات کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور جادو اور حاسدوں کے حسد سے بھی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے اندر جو سورہ ناس ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے شروعات کے اندر اپنے تینوں توحید کی جو تینوں قسمیں سب ذکر کر دیا۔ قل اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، رب یعنی پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ پرورش کیسا، ماں باپ کیسے پالتے ہیں، ماں باپ کیسے پالتے ہیں، ماں باپ یعنی بچے کو ماں اس کو پیٹ کے اندر پالتی ہے، باپ اس کے لیے کماتا ہے، جب پیدا ہو جاتا ہے اس کے لیے محنت مزدوری جو بھی ہو سکتا ہے ہر چیز کرتا ہے، اس کو بچپن میں اس کو جو بھی لوازمات ہیں 2 سال کے اندر جب تک چلنا سیکھنا نہیں ہوتا کتنی مشقت سے پالتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے،
تو باپ بھی پرورش کرتا ہے، تو ایسے ہی رب پرورش کرتا ہے اور ماں باپ کو بھی رب ہی پرورش کرتا ہے، تو اس کو رب کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ کس چیز کا واسطہ، یہ کون سی توحید ہے؟ توحید ربوبیت۔ اور ملک الناس میں کون سی توحید ہے؟ توحید اسماء و صفات۔ الہ الناس میں الوہیت۔ ہاں، تو تینوں توحیدیں دیکھیں، توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ تو ان 3 آیتوں کے اندر چھوٹی چھوٹی تینوں توحیدوں کا ذکر کر دیا گیا ہے نا۔ اسماء و صفات یعنی اللہ تعالیٰ کے 99 اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے ہم اللہ کو پکاریں، اس کا معنی مفہوم سمجھے تو اس کی قدرت ہم کو زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ ان ناموں کے ذریعے سے پکاریں گے تو ہماری دعا کا زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ قبول ہوں گے۔ اور وسواس یعنی تو ان تینوں توحید کا اللہ نے ذکر کرنے کے بعد فرمایا، یعنی تینوں توحید کا واسطہ دے کے، وسیلہ دے کر کے پناہ مانگی جا رہی، کس سے؟ شیطان سے۔ خناس کہتے ہیں، یہاں پہ جو بتانے کی چیز ہے وہ یہ کہ خناس کہتے ہیں شیطان کا کام یہ ہے کہ اس کا کام ہی یہ ہے دل کے اندر گھس کر کے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت و قوت دے رکھی ہے کہ انسان کے جسم کے اندر داخل ہو کر کے، بلکہ اس کے اندر آگے جو حدیث ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ جیسے انسان کے جسم کے اندر خون دوڑتا ہے ویسے شیطان دوڑتا ہے انسان کے جسم کے اندر۔ تو شیطان جو ہے کیا کرتا ہے، دل کے اندر آ کر کے انسان کو وسوسے دیتا ہے، بہکاتا ہے، بہلاتا ہے، لیکن بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس وقت بھاگ جاتا ہے۔ تو خناس معنی ہوتا ہے کھسک جانے والا، بھاگ جانے والا، چھپ جانے والا، یعنی جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں آپ کے دل پر اللہ رب العزت، آپ کے دل میں اللہ رب العزت کا ایک ذکر ہوتا ہے، تصور ہوتا ہے، لیکن جیسے آپ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں شیطان کا حملہ ہو جاتا ہے اس کے اوپر۔ تو آپ جتنا زیادہ ذکر میں کوتاہی کریں گے شیطان کا حملہ اتنا ہی زیادہ ہمارے اوپر تیز ہوتا جائے گا۔ تو اسی لیے جب بھی ذکر کرتا ہے تو پیچھے بھاگ جاتا ہے، لیکن جیسے ذکر سے غافل ہوتا ہے شیطان فوراً پلٹ کر کے آتا ہے۔ تو اس لیے شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ تو ان دونوں صورتوں کے اندر ہر اس چیز سے پناہ کرنا سکھا دیا گیا ہے جو انسان کی زندگی کے اندر چاہے جسمانی طور پہ چاہے روحانی طور پہ اس کو تکلیف پہنچانے والی ہو۔ تو ان تمام چیزوں سے پناہ کا علاج بتا دیا گیا۔ اس کے بعد آ جائیں گے سورہ لہب۔ سورہ لہب مکی آیت ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دے دیا گیا کہ آپ جو ہے اپنے خاندان والوں کو ڈرائیں، یعنی اسلام کا پیغام پہلے کیا تھا کہ آپ کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کر رہے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دے دیا گیا کہ آپ کو کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پہ چڑھے اور یہ آواز لگائی، یا صباحا، ایسے کہا جاتا ہے یا صباحا، عربی کے اندر یہ کب کہا جاتا ہے؟ یا صباحا، یا مساء، یہ کب کہا جاتا ہے؟ صبح کو کہا جاتا ہے کہ ہائے صبح کی بربادی، ہائے شام کی بربادی۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لوگ حاضر ہو جاؤ کچھ خطرناک وارننگ دینے کے لیے، لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے۔ تب جب کوئی شخص چلاتا تو سب لوگ اس کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے، مطلب یہ ہوتا تھا کہ کچھ خطرناک ہونے والا ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے، دشمن کا حملہ آنے والا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کر کے یا صباحا کہہ کے لوگوں کو پکارا، تو جب سب لوگ جمع ہو گئے تو کہا کہ اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ میرے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم مجھے مانو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ ما جربنا علیک الا صدقا، کہ ہم نے آپ کو کبھی بھی جھوٹا نہیں پایا، یا ہم نے آپ کو کبھی بھی سچ کے علاوہ کوئی اور بات سنتے ہوئے نہیں پایا، تو اب امید ہے کہ آپ یہاں پہ بھی صحیح بولیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، تو اب جب تم سب میری سچائی کا اعتراف کر چکے ہو تو میری بات سنو کہ میں تمہیں ایک دردناک عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اس لیے میری بات مانو، مجھے نبی مانو، مجھے تسلیم کرو۔ تو ان لوگوں میں پبلک میں جو لوگ آئے ہوئے تھے ان کے اندر کون کھڑا تھا؟ ابو لہب تھا۔ اس نے کیا کہا؟ تبا لک ما جمعتنا الا لہذا جمعتنا، کہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، یعنی ایسے کہا جاتا ہے تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، یعنی تو خود تباہ و برباد ہو جا، یعنی تو تباہ ہو، تیری تباہی و بربادی ہو، کیا تو نے اس کام کے لیے ہم کو بلایا تھا؟ یعنی اس نے حقیر کام سمجھا
جیسے دین کا کوئی بھی کام ہم کسی بڑے دین کے میٹر کے لیے لوگوں کو جمع کرتے ہیں تو لوگ اتنی دلچسپی نہیں لیتے ہیں، بولتے ہیں یہ تو کیا ہے، اہمیت نہیں ہوتی. تو ایسے ابو لہب نے کہا کہ کیا تو نے اس کام کے لیے ہم کو جمع کیا؟ اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ گئے اپنے گھر کو. اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ، تبت ٹوٹ جائیں، یدا ابی لہب ابو لہب کے دونوں ہاتھ، وتب اور وہ ہلاک ہو گیا، ہے نا. تبت یدا ابی لہب، ابی لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتب اور وہ ہلاک ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ما اغنا عنہ، نہ اس کا مال اس کو کام آیا اور نہ ہی اس کی کمائی، نہ اس کو مال اس کا کام آیا اور نہ اس کی کمائی. سیصلی نارا ذات لہب، وہ ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، بھڑکتی ہوئی آگ میں کیا ہے داخل ہوگا. وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگی. حمالۃ الحطب، جو کہ لکڑیاں ڈھوتی ہے، جو کہ لکڑیاں ڈھونے والی ہے. فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں مضبوط رسی ہوگی، یعنی بٹی ہوئی رسی ہوتی ہے نا، 2-3 رسیوں کو ملا کر کے موٹا کر دیا تو اس کو کہتے ہیں بٹی ہوئی رسی. تو فی جیدہا، اس کی گردن کے اندر حبل من مسد، بٹی ہوئی ایک رسی ہوگی. تو یہ سورہ کا شان نزول تھا. کچھ الفاظ ہیں اس کے اندر غور کر لیتے ہیں ہم. یہاں پہ کہا گیا کہ اللہ جب اس نے بددعا دی، اللہ کے نبی کو کہا کہ تو ہلاک و برباد ہو، تو اللہ رب العزت نے فوراً اپنے نبی کی طرف سے دفاع کیا اور کہا کہ ان قریب ابو لہب ہلاک ہوگا. تو ہم نے دیکھا کہ اس کا انجام کیا ہوا ابو لہب کا. ہم نے دیکھا کہ جنگ بدر کے کچھ دنوں کے بعد اس کو ایک گلٹی کی طرح سے کوئی چیز نکل آئی، جس کی بنا پہ اس کا جسم پورا سڑان کا شکار ہو گیا، یعنی سڑنے لگا اس کا جسم، یہاں تک کہ وہ مر گیا. مرنے کے 3 دنوں بعد تک بھی وہیں پہ پڑا رہا. اس کے یعنی بیماری اتنی شدید تھی، اتنی گندی بدبو آتی تھی اس کے جسم سے کہ کوئی اس کے قریب نہیں گیا مرنے کے بعد بھی. یعنی 3 دن تک اس کی لاش ایک کونے میں پڑی رہی. جب ان کے بیٹوں کو خدشہ لاحق ہوا، ڈر لاحق ہوا کہ اب تو ہماری بدنامی ہونے والی ہے اور سماج کے اندر ہم پر تھو تھو کیا جائے گا، تو ان لوگوں نے دور سے ہی مٹی پتھر ڈال کر کے اس کو وہیں پہ دفن کر دیا. تو اس کا انجام کتنا برا، یعنی اس نے نبی کو بددعا دی اور نبی کا اس طرح سے بدتمیزی سے اور توہین کے ساتھ پیش آیا، تو اللہ رب العزت نے اس طرح کا اس کا یہ انجام ہوا. اور ہر اس شخص کا اسی طرح سے انجام ہوا ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح کی کوئی گستاخی کی ہو. وامرأتہ، اس کی عورت کا ذکر کیا گیا. وامرأتہ، یہاں پہ نام ذکر نہیں کیا گیا، اس کا عورت کا اروا تھا نام اس کا ذکر نہیں کیا گیا. مطلب یہ ہے تاکہ بعد میں کوئی آ کے یہ نہ کہے کہ دیکھو یہ کیسا نا، اسے بھی پتہ ادب آداب سکھلایا گیا. اگر ایسا اسلامی سماج کے اندر یا ہمیں ایسا کوئی موقع آ جاتا ہے کہ کسی کا رد کرنا پڑ جائے تو ہمیں ادب آداب سکھلایا گیا. کسی بھی عورت کا نام اس طرح سے سر مجلس نہ لیا جائے، سر مجلس کسی بھی عورت کا اس طرح سے نام نہ لیا جائے، اشارے اور کنایے سے بات سمجھانے کی کوشش کی جائے. اور اس لیے بھی اللہ رب العزت نے اس عورت کا نام نہیں ذکر کیا تاکہ بعد میں آنے والے یہ نہ کہیں کہ دیکھو محمد تو قریش کی عورتوں کو بدنام کرتے ہوئے پھر رہا ہے، عورتوں کا نام لے رہا ہے چل چل کے. تو اس لیے آیت کے اندر نام نہیں لیا، یہ صرف یہ کہا گیا کہ ابو لہب کی بیوی کہا گیا. حمالۃ الحطب، یعنی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے. اس کا کئی معنی بتایا گیا ہے، لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کا جو راجح معنی یہ بتلایا ہے کہ یہ قیامت والے دن یعنی جہنم کے اندر یہ خود لکڑیاں ڈھو ڈھو کر کے ابو لہب کی آگ پہ ڈالے گی، بھڑکائے گی لکڑیاں ڈھو، یعنی اس کی عورت، یعنی جس طرح سے دنیا کے اندر کفر کے اندر، شرک کے اندر، اللہ کے نبی کی دشمنی کے اندر معاون و مددگار تھی، اسی طرح سے قیامت کے دن جہنم کی آگ بھڑکانے میں اپنے شوہر کی معاون و مددگار ہوگی. تو یہ جیسی کرنی ویسی بھرنی والا معاملہ ہے. اس کے بعد سورہ نصر لیتے ہیں، سورہ فتح، سورہ نصر جو بھی بول لیں. اذا جاء نصر نزول، یعنی یہ آخری آیت نازل ہوئی. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے، اور بہت سارے صحابہ نے یہ بات کو سمجھ بھی لیا. اور جو بدری صحابی تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب امیر المومنین بنے، خلیفہ بن گئے، تو وہ صحابہ کو، بدری صحابہ کو، یعنی جو جنگ بدر کے اندر جو صحابہ شامل تھے، ان بدری صحابہ کو اپنی یعنی جو شورا کمیٹی تھی، جو ان کی کمیٹی تھی رائے مشورہ لینے کے لیے، خلافت چلانے کے لیے، حکومت کا کاروبار چلانے کے لیے جو ان کی کمیٹی تھی،
اس کے اندر صرف بدری صحابی تھے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس کو بھی شامل کر لیا کرتے تھے۔ اس وقت ابن عباس چھوٹے تھے، یعنی عمر کے حساب سے بہت چھوٹے تھے، تو بعض صحابہ کو اعتراض ہوا کہ بڑے بڑے صحابہ ہیں یہاں پہ، بدر کے اندر شامل ہوئے ایسے صحابہ ہیں، ان صحابہ کے بیچ میں ہماری اتنی بڑی مجلس کے اندر آپ ابن عباس کو کیوں شامل کرتے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں ابن عباس کو کیوں شامل کرتا ہوں، ان کا ایک سب کا ٹیسٹ لیا اور بلا کر کے سب کو جمع کیا اور پوچھا کہ تم بتاؤ کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو بہت سارے صحابہ نے یہ کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، مسلمان ملک فتح ہو جائیں، تو ہم کو اللہ رب العزت کا شکر کرنا چاہیے، یعنی جب ہم پر اللہ رب العزت کی نعمتیں آنے لگ جائیں اور بہت ساری نعمتیں ہو جائیں تو ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو بعض صحابہ اس میں خاموش رہے، بعض صحابہ نے یہ معنی بیان کیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس سے پوچھا کہ آپ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری رائے اس بارے میں یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ کے نبی کی وفات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ اب اللہ رب العزت کی مدد آ چکی ہے، مکہ والے اسلام قبول کر چکے ہیں، قبیلے کے قبیلے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، یعنی اب اللہ کے نبی کا کام مکمل ہو چکا ہے، جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے، تبلیغ کے لیے، دعوتیں دی، وہ کام مکمل ہو چکا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے، آپ کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ اللہ اپنے رب کی حمد بیان کیجیے، کیونکہ جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا وہ مقصد پورا ہو چکا ہے، تو حمد بیان کیا جائے، توبہ استغفار کیا جائے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا ہم کو کہ جب ہمارا کوئی کام پورا ہو جائے دو معنی نکلے۔ پہلا معنی تو یہ ہے کہ عمر کے آخری حصے میں، یعنی آدمی کی جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے ویسے ویسے اس کی حمد کے اندر، توبہ استغفار کے اندر بڑھوتری ہوتے رہنا چاہیے، توبہ استغفار کے اندر بڑھوتری ہوتے رہنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جب ہم کوئی ٹاسک مکمل کر لیں، کوئی کام مکمل کر لیں، تو اس کے بعد ہم کو کیا ہے، حمد کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی بھی کام ہم نے سوچا کہ آج دن کے اندر یہ کام کریں گے اور کام اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو گیا، تو اللہ کی حمد بجا لانے چاہیے۔ تو یہ مختصر سا سورہ نصر کے بارے میں تھا۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے نصر اللہ، اللہ کی مدد، اور فتح، اذا جاء، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح، ورأیت الناس یدخلون، اور تو دیکھ لے گا لوگوں کو، یدخلون کہ وہ داخل ہو رہے ہوں گے، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج، یعنی گروہ کے گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، فسبح بحمد ربک، تو تسبیح بیان کر اپنے رب کی حمد کے ذریعے سے، واستغفرہ، اور استغفار کر، یعنی معافی طلب کر، بخشش طلب کر، انہ کان توابا، بلا شبہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ کافرون، آخری آیت لے کے ختم کرتے ہیں۔ سورہ کافرون کی شان نزول یہ ہے کہ کفار قریش آئے، انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے ایک ڈیل کی، ہے نا، جیسا آج کل ہوتا ہے، انہوں نے ایک ڈیل کی اللہ کے نبی، جب ہر حربہ اختیار کر لیا، آپ کو دھمکی دی گئی، آپ کو ستایا گیا، مارا گیا، ہر طرح کا جب ہتھ کنڈا استعمال کر لیا گیا، تو انہوں نے اپنا آخری چال چلی، اور خطرناک چال چلی، بہت ہی خطرناک، یعنی یہ ایسی چال ہے کہ دوسری چالوں میں تو آدمی کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن یہ اتنی خطرناک چال ہے کہ اس کے اندر وہی کامیاب ہو سکتا ہے جس کی نیتیں خالص ہوں، جس نے اپنا کام صرف اور صرف اللہ رب العزت کے دین کے لیے ہی شروع کیا ہو، ورنہ کسی اور کا کام نہیں کہ اس امتحان کو پار کر لے۔ آپ کو بہت ساری پیشکش کی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی گئی کہ نبی اب دیکھو ہمارے بیچ لڑائی جھگڑا بہت ہو چکا ہے، تم بھی قریش کے ہو، ہم بھی قریش کے ہیں، ایک ہی قبیلے کے ہیں، ایک ہی خاندان کے، یہ لڑائی جھگڑا ختم کرو اور ایک صلح کر لیتے ہیں، ایک صلح کر لیتے ہیں۔ صلح اس طرح سے کریں گے کہ ایک سال جو ہے تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرنا، اور ایک سال ہم تمہارے اللہ، جس کو تم اللہ کہتے ہو، اس کی ہم عبادت کریں گے۔ تو اس طرح کی بات کی گئی۔ اب دیکھیں، یہ گرچہ ان لوگوں کی طرف سے صلح کی پیشکش تھی، اور لیکن اس کے اندر دوسری طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت کو تسلیم کیے جانے کا بھی اشارہ تھا۔ کیسے؟ اس سے پہلے یہ لوگ صحابہ کو ستایا کرتے تھے، صحابہ کو مارا کرتے تھے، کسی اپنے مقابل کا سمجھتے ہی نہیں تھے، لیکن جب پریشان ہو گئے، دیکھا کہ اللہ کے نبی اپنی دعوت و تبلیغ سے باز نہیں آ رہے ہیں، تو ایک یعنی برابری کی صلح کرنا چاہیے کہ ایک سال ہم تمہاری بات، تمہارے معبود کی بات کرتے ہیں، ایک سال تم ہمارے معبود کی بات کریں، یعنی اب کم سے کم برابر تسلیم کرنے لگ گئے ہیں، تبھی تو جا کے اس طرح کی بات پیش کریں گے، ورنہ پہلے تو ستاتے تھے،
ان کو اپنے مقابل کا نہیں سمجھتے تھے، لیکن اب مقابل کا سمجھنے لگے جب دیکھے کہ یعنی ان کی دعوت و تبلیغ کا اثر پھیلتا جا رہا، تو اس طرح کی پیشکش کی گئی، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پہلے اس کا۔ قل یا ایھا الکافرون، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں ہی عبادت کرنے والا ہوں ان معبودوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ تو یہ آیت ہے، لیکن یہاں پہ ایک شبہ ہوتا ہے لوگوں کو، یہ آیت پیش کرتے ہیں لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، یعنی اللہ نے خود کہہ دیا کہ بھائی جس کو جس دین پہ عمل کرنا تو کرے، کیا دقت کیا ہے آپ لوگوں کو، پرابلم کیا ہے آپ لوگوں کو کہ جس کی جو مرضی ہو عمل کرے؟ خود اللہ نے کہہ دیا اپنے قرآن کے اندر کہ جس کی جو اچھا ہو، جو مرضی ہو اس دین پہ عمل کرے۔ تو یہاں پہ یاد رکھیں کہ یہ حریت دین کے لیے نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ یہ بات نہیں کہے کہ آپ کو چھوٹ ہے جو دین چاہیں اختیار کریں، اس بات کی چیز نہیں کہ آپ کو چھوٹ ہے کہ جو دین چاہیں اختیار کریں، اللہ کو پسند ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ کو اختیار، دنیا کے اندر مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا کہ ہم کسی پہ جبر نہیں کریں گے اسلام کے لیے، تو ان کو یہ سکھایا گیا مسلمانوں کو کہ اگر وہ ہم پر پیش کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ تم اپنا دین اپنے پاس رکھو، ہم اپنے دین پہ ثابت قدم ہیں، تم اپنا دین اپنے پاس ہی رکھو لیکن ہم اپنے دین پہ ثابت قدم ہیں۔ لیکن قیامت کے دن تو ایک ہی دین چلے گا، وہی شخص کی عبادتیں قبول ہوں گی، اسی شخص کو مانا جائے گا جو اسلام لے کر کے آیا ہوگا۔ لیکن اس سے یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ دین کی آزادی دی گئی ہے، جو چاہے اختیار کر لو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سکھایا گیا کہ کسی پہ زور زبردستی نہیں کیا جا سکتا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے، کسی پہ زور زبردستی نہیں کی جاتی ہے کہ نہیں کیا جائے گا اسلام قبول کرنے کے لیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اللہ رب العزت دعا ہے کہ رب کریم ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔